السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو فاتحہ کو ترک کرنے کے لیے دلائل دی جاتے ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو پہلی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا جائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور جن لوگوں کو علم نہیں ہے وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ واقعتاً قرآن کا حکم ہے اور فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایک طرف نبی فرما رہا ہے فاتحہ پڑھنی ہے، ایک طرف قرآن فرما رہا ہے کہ خاموشی سے قرآن سنو، تو پھر کو قرآن کے اوپر تو نبی کے اوپر تو قرآن کو ترجیح دی جائے نہیں، یہ اللہ نے نازل کیا قرآن پاک، تو اللہ نبی سے پہلے اللہ کو ترجیح دی جائے گی۔ تو وہ جو کہتے ہیں واہ جی واہ بالکل ایسے ہی ہے، نہیں پڑھنی چاہیے، تو اگلی بات نہیں بتاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، میں آپ کے مذہب کی بات، آپ کے فرقے کی بات کروں گا، آپ کے عالم کی بات کروں گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میرے نزدیک وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ جو آیت ہے یہ تبلیغ کے ساتھ خاص ہے۔ جب جلسہ ہو رہا ہو، لوگوں کو واعظ کیا جا رہا ہو، اس وقت یہ ہے۔ اور یہ آیت سورۃ اعراف کی ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ تو اگر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی صحابہ کرام جب مدینے میں چلے گئے تھے تو آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، نماز میں سلام کرتے تھے، آپس میں پوچھ لیتے تھے کتنی رکھتی ہوئی ہیں، بتا دیا جاتا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت یہ حکم باتیں کرنا یہ ختم ہو چکا تھا۔ تو پہلا جھوٹ یہ ہے کہ یہ آیت جو پیش کی جاتی ہے سورۃ فاتحہ کو ترک کرنے کی، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ کے بعد بھی صحابہ کرام نماز میں بات کر لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے خدا را دین کی غلط ترویج نہ کریں، غلط تویل نہ کریں۔ تو دوسری بات، اگر مثال کے طور پر ان کی بات مان بھی لیں کہ جو سورۃ فاتحہ ہے ان کو یہ آیت کے تحت نہیں پڑھنا چاہیے، مان لیں، لیکن یہ دیکھیں آگے ان کا انصاف دیکھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد صاحب ہیں، امام یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا قول ہے، ان کے نزدیک اگر کوئی شخص نماز میں آ کر ملتا ہے امام قرات کر رہا ہے تو پیچھے صرف اور صرف ثنا پڑے گا۔ اب ایمانداری سے بتائیں کہ جہاں سبحانک اللہ پڑھنا جائز ہے تو فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہو سکتا؟ پھر فاتحہ کو ترک کر رہے ہیں جو فرض ہے، جس کا نبی نے حکم دیا ہے، وہ ہر نماز میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تو ثنا کو ترجیح دے رہے ہیں، فاتحہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ دوسری بات، ان کے کتابوں میں بدایہ میں بہار شریعت میں لکھا ہے کہ جو شخص عید والے دن آئے تو امام قرات کر رہا ہو تو وہ پہلے آ کے پیچھے آدمی اپنی 7 تکبیرات کو پورا کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ بتائیں کہ فاتحہ نہیں پڑھنی، تکبیر کہہ لینی ہے، تکبیر پڑھنی ہے، فاتحہ نہیں پڑھنی۔ کتنا بے انصاف جو ہے یہ معاملہ ہے کہ ایک طرف فاتحہ سے روکا جا رہا ہے غلط دلائل دے کر، اور دوسری طرف کیا کیا جا رہا ہے کہ اپنی دکانوں کو چمکانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ چلے ثنا پڑھ لیں فاتحہ نہ پڑھیں، وہ تو ایسے تھا وہ ایسے تھا۔ بالکل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے اوپر باب باندھا ہے، اور وہ سارے حنفی علماء بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ فاتحہ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ وہ جو ان کا مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی، تو ان کے لیے ان کی مان لیں، ان کی دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے کہ لم یرد فی حدیث مرفوع، آگے لمبی حدیث ہے، کسی مرفوع حدیث میں قرات جو ہے فاتحہ خلف الامام کی ممانعت وارد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا، یہ بات بالکل نماز کے منافی ہے۔ کوئی حدیث نہیں موجود جس میں آپ نے کہا ہو کہ فاتحہ نہیں پڑھنی، بلکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اپنی نمازیں ضائع نہ کریں، اپنے علماء کے پیچھے لا کے اپنی نمازیں ضائع نہ کریں، مطالعہ کریں، تحقیق کریں۔ دنیا کے معاملے میں جیسے تحقیق کرتے ہو، اپنے آپ کو تحقیق کی طرف لے کر آؤ، اپنے آپ کو سرچ کی طرف لے کر آؤ۔ یہ سرچ کی دنیا ہے، یہ تحقیق کی دنیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازیں حنفی شافعی مالکی حنبلی چھوڑ کر محمدی نماز کو پڑھنے کی، اس کے مطابق مطالعہ کرنے کی، اس کے مطابق اپنا پھر عملی طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔